بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ۔ نمبر 4، حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ مشق کی طرف چلیں۔ ادغام دیکھیے، ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا۔ ادغام کے معنی ملانا، جیسے کہ دال کو ہم ملا رہے ہیں را سے، تو یہ ادغام ہے۔ دال کو را سے ملانا ادغام کہلائے گا۔ اردو میں اس کا ادغام کا ترجمہ ہے ملانا، اپنی زبان میں ہم کہیں تو ملانا کہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ علم میں اضافے کی دعا یہ ہم نے پڑھی، اور کتاب پڑھنے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم میم زبر ما، محمد دال را دو پیش در، محمد در را زبر را، سین واو پیش سو، رسو لام لام، لام کو لام میں ہم ادغام کریں گے۔ لام لام پیش لل، رسول لام کھڑا زبر لا حاضر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھیے میم کے اوپر تشدید ہے، جہاں بھی میم یا نون کے اوپر تشدید ہو، یہ والا تشدید، تو ہم میم اور نون کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کیا، محمد رسول اللہ۔ دیکھیے حرکات کو معروف پڑھنا ہے، مجہول سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو را کے اوپر زبر ہے، ہم را زبر را کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا را زبر را، سین واو پیش سو، رسو لام لام پیش لل، رسول اللہ۔ اس کو ہم را زبر الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو را کو ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ آسانی کے ساتھ اس کو کھینچیں بھی نہ، اور ہم اس را کی زبر کو ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ رسول اللہ، ایسا۔ اور جب متن پڑھیں گے، رما پڑھیں گے، تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے، محمد رسول اللہ۔ میم اور زر مر، یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے، تو یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں پہ اخفا کرتے ہو، ہلکی سی ناک میں آواز سے لے جاتے، لیکن یہاں پہ ہے ادغام۔ ادغام کس سے؟ میم کو را سے ادغام کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، را کو میم کو ہم ڈائریکٹ را سے ملا کر پڑھیں۔ کیسے؟ میم را زر مر، را با زبر را با زبر رب، مر رب با زر بی، کاف زبر کا، مر رب بی کا۔ ہلکا بھی کھینچنے کی کوشش نہ کریں ورنہ مجہول ہو جائے گا، مجہول سے بچنا چاہیے ہمیں۔ را زبر را، یہ دیکھیے ہم نے الگ الگ ہجے کیا تو کیسے پڑھا ہم نے؟ را زبر را، حمزہ واو پیش او، را او، فا را پیش فر، رؤوف را زبر را،
ہا یا زیر حی، رحی، میم دو پیش من، رحیم، را او فر رحیم۔ یہ ایک ایک کر کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور اس کو ہم جب متن پڑھیں گے، رواں پڑھیں گے، تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے رؤوف رحیم۔ اگر ہم قرآن کو زبر زیر پیش کو ہم اگر کھینچ رہے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ رؤوف رحیم، عین یاسر، عی، شین زبر شا، عیشا، تا را زر تیر، دو زر ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اخفا کرنا چاہیے، لیکن را کے اوپر تشدید ہے، ادغام ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے کیونکہ یرملون میں سے را ہے، یرملون، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اخفا یا غنہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم پڑھیں اس کو عین یا زر عی، شین زبر شا، عیشا، تا را زر، تا را دو زر تر، عیشتر، را الف زبر را، ضاد یا زر ضی، تا دو زر تن، راضیتن، عیشتر، راضیتن۔ یہ را ادغام را والا تھا، حروف را کا ہے ادغام۔ اب لام کا ادغام پڑھیں، میم کو لام سے ملانا ہے، اسے میم لام زر مل، لام زبر ل، مل ل، دال نون پیش دن، دال نون پیش دن، مل دن، ہا پیش ہو، مل دن ہو۔ الگ الگ پڑھیں گے ہم آسانی کے ساتھ، تو اس طریقے سے ہوگا مل ل دن ہو۔ اور یہاں پہ رواں ہم پڑھیں گے، اگر تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے حضر میں تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے مل دن ہو، مل دن ہو۔ اور یہاں پہ آیت ہے گول دائرہ اگر آئے گا تو یہاں پہ ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، تو یہاں پہ یوں ہوگا مل لدن، کاف لام پیش کل، لام دو پیش لل، کل لل، لام زبر ل، کل ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یا کل، لام زبر ل، یا کل ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو، را زازر رز، قاف لام دو زبر قل، رز قل، لام زبر ل، رز قل ل، کاف من پیش کم، رز قل لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زر فل، اف فل، لام زبر ل، اف فل، کاف من پیش کم، اف فل لکم، اف فل لکم، میم لام زر مل، لام زبر ل، مل، با زبر ب، مل ب، نون دو زر نن، مل ب نن۔ اس کو ہم پھر دوبارہ مشق کریں، مل لدن، کل لہو، یکل لہو، رزقا لکم، اف لکم، من لبن۔ یہ ادغام کا طریقہ ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید ہم درست پڑھیں اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا مقدس کلام ہے، اس کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں اتنا زیادہ نیکیاں اور ثواب ملے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو
سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔